والنجم إذا غوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگیوں کی بریائی، عظمت و حشمت اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ بے شمار لاعتداد درود و سلام سید رسول خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، دین اسلام بڑا آسان فہم اور عملی لحاظ سے بھی بڑا آسان دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا آسان بنایا ہے، وہ خود ہی فرماتے ہیں
جو لوگوں کو پر بڑی شفقت فرمانے والے، مہربانی کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکلات اور تنگی کا وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ اور دین اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الدین یسر، یہ دین بڑا آسان ہے، سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی دین کے بارے میں اپنے ذکر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو، دین کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر احسان اور شفقت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسے عمل کا مکلف نہیں بنایا جو ہماری طاقت اور ہمت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے نفس کے مطابق، انسان کی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہی دینی احکامات نازل فرمائے۔ لہذا دین اسلام کو سمجھنا، اس کے پیغام کو جاننا ایک عام سادہ آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسلام کے جو اول مخاطب تھے، جو اولین اسلام کے مخاطبین تھے، وہ بالکل تعلیم سے کورے، جہالت کے دور میں رہنے والے، نہ ان کی کوئی تہذیب، نہ ہی ان کے اندر کوئی اچھی ثقافت، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی شعور کا اور فہم کا ایسا معاملہ نظر آتا تھا کہ وہ دائرہ انسانیت کے اندر پابند نظر آئے۔ لیکن جب انہوں نے دل و دماغ سے دین اسلام کی آواز کو سنا، اور جس نے دل کے کانوں سے سنا، جس نے بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا، اس نے اسلام کی حقیقت کو فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آیا اور حقیقی مومن بن کر دکھایا۔ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت واضح پیغامات ہیں کہ دین کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی ذی فہم، ذی شعور آدمی ذرا سی بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرے تو دین کے حقائق کو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ ہرقل رومی بادشاہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط اپنے پیارے صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کو سفیر بنایا اور ہرقل روم کے بادشاہ کی جانب بھیجا، جو اس وقت دمشق میں تھا۔ خط اس کو ملتا ہے جس میں اس کو دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے، چونکہ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اور عیسائی بھی چونکہ آسمانی مذہب اور آسمانی کتاب پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت وہ مشترک دعوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی وہ آیت لکھ کر بھیجی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا، اہل کتاب آؤ،
ہم ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اپنے جن کو اہل علم سمجھتے ہیں احبار و رہبان، کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اس نے یہ خط پڑھا، تشویش میں مبتلا ہوا۔ زبانی طور پر اس نے پہلے سن رکھا تھا، اب جب عملی اس کو خط ملا، فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، دیکھو کوئی عرب تجارتی قافلہ آیا ہو یا عرب لوگ یہاں موجود ہوں، مکہ کے رہنے والے ہوں، ان کو میرے پاس لایا جائے، تلاش کیا جائے۔ اتفاق دیکھیں، ان کے ہاتھ جو چند عرب لگے وہ لوگ تھے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن تھے، دین اسلام کے پرلے درجے کے مخالف۔ ابو سفیان اور اس کے کچھ ساتھی جو تجارت کی غرض سے وہاں شام گئے تھے، بادشاہ کے دربار میں لائے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، ہرقل نے، کہ میں نے چند سوالات پوچھنے ہیں، تم اپنے میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرو، اس کو میرے سامنے بٹھاؤ، باقی خاموش ہو کر پیچھے بیٹھ جائے۔ میں نے ان سے چند سوالات کرنے ہیں، اگر یہ میرے سوالات کا جواب صحیح دے تو تم خاموش رہنا، اگر غلط بیانی کرے تو اس کو ٹوک دینا۔ اب ابو سفیان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، اور تازہ ابھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ غزوہ احد، کافروں کے لشکر کی قیادت کرنے والا، غزوہ خندق میں، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے غزوات میں مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے والا ابو سفیان۔ اب بادشاہ اس کے سوال کرتا ہے، 9 سوالات کیے۔ وہ سوالات ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے ایک رہنما ہے، ان کے اندر جو جواب ہے، جو اس کے اندر حکمت ہے، وہ ہمیں دین اسلام کا ایک واضح پیغام ملتا ہے کہ دین اسلام کون سا دین ہے اور کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ تمہارے اندر جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیف نسبہ، اس کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے فوراً جواب دیا، ہوا فیکم ذو نسب، وہ ہمارے اندر بہترین نسب والا انسان ہے، سب سے اعلیٰ خاندان والا وہ فرد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، مختلف خاندان گنوائے، اور آخر میں خلاصہ بنو ہاشم کا نکالا کہ یہ تمام قبائل اور خاندانوں میں سے بہترین خاندان ہے، اور پھر فرمایا اس خاندان کا میں بہترین فرد ہوں۔ گویا آپ پوری انسانیت کا خلاصہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کے اعلیٰ خاندان کا اندازہ اس بات سے لگائیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ان کا نسب نامہ بنتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بدکار نہیں گزرا، سب پاک باز تھے اخلاقی لحاظ سے، کوئی ان میں بدکار نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ کا ذکر کیا، فرمایا میری ماں آمنہ سے لے کر اور بڑی ماں اماں حوا تک جتنی بھی درمیان میں مائیں آتی ہیں، ان میں کوئی بھی بدکارہ نہیں گزری۔ گویا نجیب الطرفین، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی پاکیزہ نسب و حسب و نسب رکھنے والے۔ ابو سفیان نے یہ جواب دیا، بادشاہ نے سنا، پھر دوسرا سوال کیا کہ وہ پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا
ان کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی نبی نہیں گزرا. ہزاروں سال پہلے کی بات. اسماعیل علیہ السلام وہ تو پرانی بات ہے نا, وہ تو عیسائیوں سے بھی پہلے کی. اور یہ سوال اس لیے کیا کہ شاید اس کا بڑا کوئی نبی گزرا ہو, ماضی قریب میں اس نے اپنے اس نبی کی مسند کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا تاکہ یہ عزت پھر مجھے مل جائے. تیسرا سوال کیا کیا اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. یہ سوال اس لیے کیا شاید اپنی اس بادشاہت کے حصول کے لیے نبوت کا راستہ اس نے تلاش کر لیا تاکہ دوبارہ میں بادشاہ بن جاؤں. پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ اس پر اوپر ایمان لانے والے کون سے لوگ ہیں, کمزور ہیں, طاقتور ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا اس کے اوپر ایمان لانے والے کمزور ہیں, غلام ہیں, ان کی اکثریت ہے, اور یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی سابقین کی اکثریت وہ غرباء اور ضعفاء کی تھی. قرآن اس بات کا شاہد ہے. نوح علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے غریب غرباء تھے, جن کو بڑے سرداروں نے بادی الرائے کہہ کر رد کر دیا. یہ تو کم عقل ہیں, ہمارے کمی ہیں, یہ ایمان لے آئے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں ایمان لا کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی. کمزور لوگوں کو قال الملأ الذین استکبروا للذین استضعفوا, کمزوروں کو کہا کیا تم واقعی صالح پر ایمان لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا ہم اور کمزور ایک جگہ پر بیٹھ گئے. اور یہی چیز ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو دکھتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے غلام بلال, صہیب اور خباب جیسے وہ بھی ایک جگہ پر بیٹھے, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ ایمان نہیں لائے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کمزور ترین لوگ, یہ اللہ کے سچے نبیوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. بادشاہ بڑا سمجھدار تھا, وہ اپنی کتاب انجیل کا عالم بھی تھا, آخری پیغمبر کی نشانیاں بھی جانتا تھا. پھر اس نے پانچواں سوال کیا کہ اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, یزیدون او ینقصون؟ تو ابو سفیان نے فوراً جواب دیا وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. پھر اگلا سوال کیا کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے منحرف ہوا ہے, مرتد ہوا ہے, کسی نے دین قبول کیا اور پھر چھوڑ دیا ہو؟ کہا ایسا تو ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. جو دین کے اندر گیا ہے وہ پھر لوٹا نہیں. ہم نے مارے اور تکلیفیں دے کر بھی آزمایا ہے, پاؤں کے اندر رسیاں باندھ کر ہم نے پتھریلی زمینوں پر گھسیٹا, تپتے ہوئے دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا, لیکن ان کی زبان سے احد احد کی آواز آئی, اپنے دین سے کوئی منحرف نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی کے سچے پیروکاروں کا, دین کو دل سے قبول کرنے والوں کا ایمان اس کی خوبصورت مثال. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ دین اسلام کو جس نے قبول کر لیا, صدق کے دل سے مان لیا, اب اس کا کفر کی جانب جانا ایسے ہی ہے جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکل آئے اور وہ دودھ واپس تھنوں میں ڈال دیا جائے, ناممکن. جیسے کوئی اپنے آپ کو جہنم میں آگ میں ڈالنے کی وہ کوشش کرے. دین اسلام وہ پختہ دین ہے, جو صدق کے دل سے ایمان لے آتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتا, گردن کٹوا لے گا, جسم کو آگ کی نظر کر دے گا, کوئلہ بن جائے گا, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اپنے دین سے منحرف نہیں ہوگا. یہ دین اسلام کا خاصہ ہے, اس کی حلاوت پہ دین چھوڑنے نہیں دیتے. پھر اس نے سوال کیا کیا اس نبی نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے, وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان آپ اندازہ کریں
ایک غیر مسلم بادشاہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن سے یہ سارے سوالات پوچھ رہا ہے، اور اس کی ہمت نہیں کہ بڑے دربار کے اندر آگے سے جھوٹ بول سکے۔ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، اور ہم اس کو صادق اور امین کہتے رہے، ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ کا لفظ نہیں سنا۔ پھر اس نے کہا کیا وہ نبی اس نے تمہارے ساتھ کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کہا ابھی تک تو ہمارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، ابھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، دیکھتے اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ یہاں اس کو تھوڑی سی گنجائش ملی کہ دیکھتے ہیں مستقبل میں وہ کیا کرتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تمہاری آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ ہماری جنگیں بھی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے کہا الحرب سجال، لڑائی ایک ڈول ہے، یہ ڈول کبھی اس کا رخ ان کی جانب ہو گیا، کبھی ہماری جانب، کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ اس طرح بادشاہ نے سوال کرتے کرتے آخر میں جا کر اس نے سوال کیا ماذا یأمرکم، وہ نبی تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ حضرات ان سارے سوالات کا جواب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صداقت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آپ کا ایک نمایاں مقام ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دیار غیر کے اندر سوال کرنے والا بھی غیر مسلم، جواب دینے والا بھی غیر مسلم، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے دشمنی رکھنے والے، لیکن ان کی زبانیں مجبور ہیں حق اور صداقت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، مکمل زندگی کی قسم اٹھا کر فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لوگو یہ میرا پیارا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے واحد نبی ہیں، واحد رسول ہیں جن کی پوری زندگی کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نفس کی ذی روح چیز کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ کی عظمت اور آپ کی شان واضح ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس نے آخری سوال کیا، اس سوال کے اندر اور اس کے جواب کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ماذا یأمرکم، وہ پیغمبر، وہ نبی کس بات کا لوگوں کو حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہہ رہا ہے، ایک مشرک جو بھی مسلمان نہیں ہوا، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت کی عبادت، وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اور ابو سفیان جنہوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا حبل کے بڑے بڑے بت بیت اللہ کے چاروں کونوں میں سجا کے رکھے ہوئے، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے، ان کے سامنے جانور ذبح کرتے، جانوروں کا خون ان بتوں پر ملتے اور ان کے طواف کرتے، ان کے سامنے التجائیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بتوں کو ماننے والے اس کے کہنے پر ایک رب کی عبادت شروع کر دیں؟ کیا ہم اپنے تمام معبودوں کو ٹھکرا دیں، باطل قرار دے دیں؟ وہ بت کن کے تھے؟ حضرات یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک کافر کہہ رہا ہے کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، لیکن ان کافروں نے اپنے اپنے قبیلے آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے اپنایا، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا نظریہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر شرک کو انہوں نے اپنایا، اور ساتھ وہ نبی کیا حکم دیتا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔
اب یہ سارے سوالات کا جواب جب بادشاہ سنتا ہے، اب اس کو ان تمام جوابات کے اندر معلوم ہو گیا یہ سب کی سب ایک سچے نبی کی نشانیاں ہیں۔ وہ نبی سچا ہے، اس کا جو دعوت نامہ خط مجھے ملا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نے دل نے حقائق کو قبول کر لیا۔ تو پھر حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے تمام اس کے درباری، ان کے علماء، پادری، ان کے وزیر، مشیر، سب لوگ دربار کے اندر بیٹھے۔ ہرقل بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وہ وقت جلد آنے والا ہے اس نبی کے غلام میری اس زمین کے اوپر جہاں میرے قدم لگ رہے ہیں وہ قابض ہو جائیں گے۔ یہ ملک شام، یہ علاقہ ان کے زیر قبضہ ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اس نے اپنی دل کی خواہش حقائق کو جان کر کیا بیان کی؟ کہتا ہے لو کنت عندہ لغسلت قدمی، کاش میں اس کی غلامی اختیار کرتا، اس کا نوکر بن جاتا اور اس کے پاؤں دھوتا، اس کی خدمت کرتا۔ اس کے دل کے یہ جذبات زبان پر آئے اور اس کے دل نے چاہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اس نے اپنے دربار کے دروازے بند کرا دیے اور اپنی قوم کو اسلام لانے کی، قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا ہو؟ اس سچے نبی کے پیروکار بن جائے۔ ہم نے پڑھا تھا، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، آخری نبی آنے والا، اس کی نشانی علامات بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس پر ہم ایمان لے آئیں۔ روایت میں کیا آتا ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے تو پورے درباری، پادری سب پریشان، سب اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے، وحشی گدھوں کی طرح، حدیث کے الفاظ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی جانب بھاگے، لیکن دروازہ اس نے بند کرا دیا تھا، لاک کروا دیا تھا۔ پھر اس نے بلایا سب کو، واپس آؤ واپس آؤ۔ اب وہ کیا کہنے لگا؟ میں نے تم سب کو آزمایا تھا کہ تم اپنے دین کے اوپر کتنے مضبوط ہو۔ افسوس وہ بادشاہ حقائق جان کر بھی اس نے ایمان کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دی۔ اس نے ظاہری یہ چھوٹی سی بادشاہت کی خاطر دین اسلام کی حقیقی جو بادشاہی ہے، ایمان کی بادشاہی، اس کو اس نے ٹھکرا دیا۔ دل اس کا سچائی کی گواہی دے رہا تھا، لیکن زبان اس کی دنیا داری کی متلاشی تھی۔ کہنے لگا میں نے تم سب کو آزمایا، بیٹھو بیٹھو سب بیٹھ جاؤ، کہ تم اپنے دین کے اوپر کتنے مضبوط ہو۔ یہ تمہاری صرف آزمائش تھی۔ سب بادشاہ کے نعرے لگانے لگ گئے، بادشاہ سلامت زندہ باد، وہ اس کے حق میں نعرے لگانے لگ گئے۔ حضرات یہ حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء۔ لوگوں پیروی، اطاعت، فرما برداری اس کی کرو جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ آسمان سے کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، قرآن اور حدیث دونوں آسمان سے نازل ہوئے، منزل من اللہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کی ترتیب اور اس کو جس انداز میں اتارا گیا اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے وہ الفاظ جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجے، وہ کلام جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا۔ اور حدیث یہ خاموش وحی ہے، وہ مفہوم نازل ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے اندر لوگوں کے سامنے دین کو رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے، اس دین کی پیروی کرو جو قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر اس امت کے اندر کوئی افضل جماعت نہیں۔ اس جماعت نے انہی دو چیزوں کو اپنایا، انہی کے مطابق عقیدہ اختیار کیا، انہی کے مطابق عملی زندگی اختیار کی۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر بن کر آپ نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ قرآن لوگ دو طرح کے گمراہ ہوئے، ایک وہ جنہوں نے حدیث کو ٹھکرا دیا،
بعض لوگ جنہوں نے زبان سے ٹکرا دی کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، گمراہ ہو گئے۔ کون؟ قرآن ایک مجمل کتاب ہے، اس میں احکامات ہیں، عملی صورت نہیں۔ نماز کا حکم ہے، طریقہ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کا مکمل طریقہ کار نہیں ہے۔ جہاد کا حکم ہے، اس کے مکمل جو تقاضے لوازمات وہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے، اس کے سارے مناسک طریقہ کار ہمیں قرآن کے اندر نہیں ملے گا۔ دین اسلام سے جان چھڑانی ہو اور اپنے اوپر اسلام کا بھی لیبل برقرار رکھنا ہو تو آسان طریقہ یہ آپ کے ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ آج یہ ٹولہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، یہ پرویزی اور اس طرح کے ملحد لوگ جو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ہم دین پر عمل نہ کر سکیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس میں ہماری فقہ کیا کہتی ہے، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، ہمارے امام کیا کہتے ہیں۔ صحیح احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ ہم نے اپنی فقہ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ تم نے علیحدہ علیحدہ اپنے اولیاء کھڑے کر لیے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک صحابی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا، جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اللہ کی وحی نہیں، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے کتنے ایسے بعض صحابہ کے موقف ہیں جنہوں نے بعد میں رجوع کر لیا ہمارا یہ موقف صحیح نہیں تھا، کیوں؟ ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتا۔ گارنٹڈ ضمانت والی بات وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعد اعلان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ پیغمبر ہماری وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، آپ غصے کی حالت میں آ جائیں، آپ خوش طبیع حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اوپر انگلی رکھتے ہوئے ما یخرج منہ الا الحق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ آئیے وہ حق ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات ہمارے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ دین کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہاں فرمایا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں، تھوڑے لوگ سمجھدار ہیں، تھوڑے لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، تھوڑے لوگ عقل رکھنے والے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، ہماری ان باتوں کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے اوپر قائم رکھے اور ہمارا بھی ان تھوڑوں کے اندر شمار فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ والنجم إذا غوى